سورہ محمد کی آیت نمبر ہے 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم إن يسألكموها اگر وہ تم سے مال طلب کرے فَيُحْفِكُمْ پھر وہ تم سے اصرار کرے تَبْخَلُوا تو تم بخل کرو گے وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ اور وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے گا۔ پیچھے بات چل رہی تھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی، کہ جہاد کے معاملہ میں جب جو ہے مال خرچ کرنے کا کہا جائے تو تب جو ہے بخیلی نہ کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال تو دیا ہوا میرا ہی ہے نا، تمہارا اپنا تو مال ہے نہیں، تو میں اپنا مال دیا ہوا اگر تم سے سارا بھی طلب کر لوں تو اس میں تمہاری طرف سے دینے میں کوئی انکاری نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں تو ایسا نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے پہ بھی خرچ کریں، اپنے بیوی بچوں پہ بھی خرچ کریں، باقی بھی اپنے معاملات چلائیں، لیکن میرے راستے میں بھی خرچ کریں۔ جب جہاد کا معاملہ ہو تو پھر پیچھے نہ ہٹا کر پھر ایک دوسرے سے بڑھ کر جو ہے میرے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان یسألکموہا اگر وہ تم سے مال دے، یعنی اللہ تعالیٰ مال تم سے طلب کرے فیحفکم اور اصرار کرے کہ سارا دو بھائی، تو پھر ایسے موقع پہ بڑے بڑے جو ہیں ایمان والے بھی لرز جائیں۔ اگر اللہ ہم سے سارا مال طلب کر لے تو بڑے بڑے ایمان والے ڈول جائیں۔ آج دیکھ لیں ہماری کیا کیفیت ہے، جن پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، اللہ نے ان کو اتنا مال دے رکھا ہے، اللہ صرف یہ کہتے ہیں اس میں سے 2.5% مجھے دے دو۔ یعنی یوں سمجھے کہ 100 روپے میں سے اللہ ہم سے 97 روپے مطالبہ کر رہے ہیں، 97 روپے تمہارے، 2.5 روپے صرف میرے، لیکن ہم وہ بھی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو 2.5% بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں تم سے سارا مال طلب کروں، اس کا میں تم سے جو ہے مطالبہ کر دوں کہ سارا مال ہی میرے راستے میں دے دو، تو پھر تو بڑے بڑے ڈول جائیں، پھر تو تمہارے دل کے اندر بخیلے پیدا ہو جائیں اور تم طرح طرح کی باتیں کرنے لگ جاؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں تو تم پہ ایسا نہیں کرتا ہوں، حالانکہ مال تو میرا سارا دیا تو میں نے ہے تمہیں۔ تو فرمایا کہ پھر اگر ایسی صورتحال بن جائے نا تو پھر اللہ تمہارے وہ سارے کینے ظاہر کر دے گا جو تمہارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ یہ ہے کہ گل ہوئی جی سارے مالوں اللہ سے خرچ کری تو فضارے کو کی رہ جانا ہے، تو بڑے بڑے ڈول جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یہ مطالبہ نہیں کرتا، اللہ تو یہ کہتا ہے کہ میرے راستے میں بھی خرچ کرو، اور جب جہاد کا معاملہ آ جائے چونکہ اس وقت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں، کفار کے مقابلہ میں اسلحہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، افرادی قوت بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو اخراجات بہت سارے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ میں تو یہ تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے راستے میں جہاد میں خرچ کرو۔ سبھی طرف آئیے گا۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا اگر وہ تم سے مال طلب کرے فَيُحْفِكُمْ پھر وہ تم سے اصرار کرے تَبْخَلُوا تو تم بخیلی کرو
وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے۔ اللہ سے تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن کو پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ کل چاند نظر آ جائے گا، کل پہلی ہو جائے، ممکن ہے اگر کل نہ ہوئی تو پرسوں پہلی ہو جائے گی۔ تو اس سے پہلے جیسے میں نے پہلے آپ سے بات گزار کی تھی کہ اپنے ناخن اور غیر ضروری بالوں جو ہے ان کی صفائی وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر جو ہے عید قربان کے بعد یعنی قربانی کرنے کے بعد ان معاملات کی طرف ہونا چاہیے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ چاند نظر آنے سے لے کر 13 تاریخ کی شام تک جو ہے عید کی تکبیرات کا اہتمام کیجیے گا، اور قربانی جو ہے وہ 10 تاریخ سے لے کر 13 کی مغرب تک جو ہے کی جا سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ افضل اور اجر جو ہے ثواب جو ہے وہ پہلے دن کا ہے۔ اللہ سے تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔